اللہ کی قومیں ہزاروں سال کی عمر پانے کے باوجود پالنے کا بچہ رہتی ہیں. یہ روشنی جس کو ہماری آنکھ دیکھتی ہے یک ذات اور کل ذات کے درمیان ایک پردہ ہے. اسی روشنی کے ذریعے کل ذات کے تصورات بھی ذات کو منتقل ہوتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ کل ذات جو اطلاعات ایک ذات کو دیتی ہے ان اطلاعات کو یہ روشنی رنگ اور ابھار یا ڈائمینشن دے کر یہ ذات کو پہچانتی ہے. اس کی مثال ٹیلی ویژن سے دی جا سکتی ہے. ٹی وی کی سطح پر وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اسٹیشن سے ارسال کی جاتی ہیں. جس وقت یہ ترسیل منقطع ہو جاتی ہے تو نہ تصویر دکھائی دیتی ہے اور نہ آواز سنائی دیتی ہے. یہی حال کل ذات سے آنے والی اطلاعات کا ہے. نوع انسانی کے افراد کو روشنی کے ذریعے اطلاعات ملتی رہتی ہیں. جس طرح اطلاع ملتی ہے انسانی افراد اسی طرح دیکھتے اور جانتے ہیں. جس روشنی میں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں جس کو یک ذات اور کل ذات کے درمیان پردہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ نور السماوات والارض کہہ کر بیان کیا گیا ہے. جب کسی فرد سے روشنی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس فرد کی موت واقع ہو جاتی ہے. موت واقع ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کل ذات سے یک ذات کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. موت دراصل ایک ایسا انقطاع ہے, ایک ایسی دیوار ہے جو اطلاعاتی طور پر حیات کی ایک سطح سے فرد کو الگ کر کے دوسری سطح میں داخل کر دیتی ہے. جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ایک سطح سے دوسری سطح میں آدمی داخل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطلاعات تو ملتی رہتی ہیں لیکن اطلاعات کا سلسلہ اس طرح منقطع ہوتا ہے کہ انقطاع ناسوتی دنیا سے ہوتا ہے. یعنی حیات کی ایک سطح سے فرد منقطع ہو جاتا ہے لیکن دوسری سطح سے اطلاعات ملنی شروع ہو جاتی ہے یا ملتی رہتی ہے. روشنی کو ایک ذات اور کل ذات کے درمیان پردہ کہا گیا ہے. اسی پردے یا روشنی کے ذریعے کل ذات کے تصورات ایک ذات کو وصول ہوتے ہیں. کل ذات سے جو تصورات ایک ذات کو منتقل ہوتے ہیں روشنی ان کو رنگ و روپ دے کر ذات تک پہنچاتی ہے. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس روشنی کے ذریعے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں خود اس روشنی کی دو سطح ہے. ایک سطح کے حواس میں ثقل اور ابعاد دونوں شامل ہیں لیکن دوسری سطح میں ابعاد ہے. ابعاد کی سطح اس روشنی کی گہرائی میں واقع ہے. روشنی یہ ذات یا کل ذات کے درمیان میں پردہ جو اطلاعات دیتا ہے حواس انہیں براہ راست دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن جو اطلاعات ہمیں نچلی سطح سے پہنچتی ہے ان کی وصول کے راستے میں کوئی مزاحمت ضرور ہوتی ہے. اسی مزاحمت کی بنیاد پر حواس ان اطلاعات کو پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے. اوپری سطح سے وصول ہونے والی اطلاع نچلی سطح سے وصول ہونے والی اطلاع کے راستے میں ایک دوسرے کے لیے مزاحم بن جاتی ہے. یہ مزاحمت ایک طرح کی دیوار ہی پردہ ہے. یہ دیوار اتنی سخت ہوتی ہے کہ ہمارے حواس کو کوشش کے باوجود اسے پار نہیں کر سکتے. اوپری سطح کی اطلاع دو قسم کی ہوتی ہے. اطلاعات کی پہلی قسم اغراض پر بنتی ہے. کیونکہ اطلاعات اغراض پر مبنی ہے اس لیے اطلاعات کے ساتھ رویہ جانبدار ہوتا ہے. نمبر دو وہ اطلاعات ہے جو انفرادی مفاد سے وابستہ نہیں ہوتی. ان کے حق میں ہمارا رویہ غیر جانبدار ہوتا ہے. گزشتہ سبق میں جو بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اسی بات کو دوسرے زاویے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اگر اطلاعات کی دونوں طرزوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ادراک کے دو زاویے ہیں. ایک وہ زاویہ جو انفرادیت میں محدود ہے, دوسرا انفرادیت سے باہر ہے. جب ہم انفرادیت کے اندر دیکھتے ہیں تو کائنات شریک نہیں ہوتی اور جب انفرادیت سے باہر دیکھتے ہیں تو کائنات شریک ہوتی ہے. جس زاویے میں کائنات ہمارے ساتھ شریک ہے اس میں کائنات کی اشیاء کے ساتھ اپنا ادراک کرتے ہیں. ادراک کا عمل بار بار ہوتا ہے. اسی کو تجرباتی دنیا کہتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک طرف کائنات کو ہم اپنی انفرادیت میں دیکھنے کے عادی ہیں, دوسری طرف اپنی انفرادیت کائنات میں دیکھنے کے عادی ہیں. یہ ایک طرف
انفرادیت کی ترجمانی کرتے ہیں اور دوسری طرف کائنات کی. جب یہ دونوں ترجمانیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو انفرادیت کی ترجمانی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تعدیل کا سہارا لیتے ہیں. بعض اوقات تعدیل کے حامی اپنے حریفوں سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں. یہیں سے نظریات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. انفرادیت انفرادی سوچ، انفرادی عمل یا انفرادی طرز فکر ایک شخص، ایک جماعت یا ایک قوم پر مشتمل ہو سکتی ہے. انفرادیت کے زاویے کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی مرحلے میں کائنات کی اور اشیاء سے منحرف ہو جاتی ہے. انفرادیت جب کائنات کی دوسری اشیاء سے، انفرادیت کے زاویے میں ایک بڑا نقص یہ ہے یہ کسی نہ کسی مرحلے میں کائنات کی اشیاء سے منحرف ہو جاتی ہے. انفرادی جب کائنات کی دوسری اشیاء سے منحرف ہو جاتی ہے تو اس زاویے میں نگاہ غلط دیکھتی ہے. مثلا کسی چیز کا سائز ہوا میں کچھ اور نظر آتا ہے اور پانی میں کچھ اور، لیکن دیکھنے والا جب زمان و مکان سے آزاد ہو جاتا ہے تو یہ اختلاف نظر ختم ہو جاتا ہے. وہ شے کی حقیقت کو جان لیتا ہے. روشنی سے ملنے والی اطلاعات کی جو سطح ہمارے سامنے ہے ہم اس کو مکا کے نام سے مقسوم کرتے ہیں، اور جو سطح نظر سے اوجھل ہے اس کو زما کا نام دیتے ہیں. مادی دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں یا اشیاء سے اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم خود اور تمام اشیاء مکانیت کے ساتھ پابند ہیں. اور جہاں یہ اشیاء قائم ہے اور جس مقام سے ان اشیاء میں حرکت منتقل ہو رہی ہے وہ مقام نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. یہی اوجھل مقام زما ہے. جب ہم شعور کی اوپری سطح کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ شعور کی اوپری سطح میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بیک وقت لاشمار چیزوں کو دیکھ سکے، سن سکے اور سمجھ سکے. یہ قانون بتایا جا چکا ہے کہ نظر یکے بعد بگڑے ایک چیز کو دیکھتی، سنتی اور سمجھتی ہے. اگر بات سمجھنے دیکھنے کا وقفہ اتنا کم ہو کہ ہم اسے لمحے کا کروڑواں حصہ شمار کریں، لیکن بہرحال لوح محفوظ کے قانون کے مطابق دیکھنے کی طرز یہ ہے کہ نظر ہر چیز کو ایک ایک کر کے دیکھتی، سنتی اور سمجھتی ہے. ایک کے بعد دیگرے چیزوں کو دیکھنے سمجھنے میں جو مرحلے پڑتے ہیں انہیں وقفہ، آن، لمحہ وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے. وقفہ، لمحہ یا آن ہی دراصل حواس کی ترکیب ہے. جب زمان کے اجزاء کو نگاہ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ذہن سمجھتا ہے تو یہ سننا، سمجھنا اور دیکھنا ہی مکانی تخلیق کا عمل ہے. اگرچہ کائنات کی بناوٹ بہت زیادہ پیچیدہ نہیں، مگر فکر انسانی اس بناوٹ کو نامونوس ہونے کی وجہ سے پیچیدہ سمجھتی ہے، جبکہ بات بہت سادہ ہے. اس کا کہنا سمجھنا آسان ہے. لا تناہیت ایک علم ہے. یہ لا تناہیت عالم ماورائے کائنات کو محیط ہے. لا تناہیت سے تمام کہکشانی نظاموں کو ادراک تقسیم ہوتا ہے. یہ ادراک لا تناہیت سے منتقل ہونے والے ادراک لاشمار لمحات سے گزرتا ہے. جب ادراک لاشمار لمحات میں منتقل ہوتا ہے تو یہی لمحات کہکشانی نظاموں کی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں. لمحات کے درمیان وقفے کہکشانی نظامی کی شکل و صورت میں صورت ہے. لمحات کے درمیانی وقفے کہکشانی نظاموں کی شکل و صورت ہے. یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ کسی جوہر کے چھوٹے سے چھوٹے جز اور کسی کرے کے بڑے سے بڑے جسم کا ظہور ایک ہی لمحے میں ہوتا ہے. کائنات کے ادراک میں حرکت ہوتی ہے، خود لا تناہیت میں حرکت نہیں ہوتی. یہ حرکت ارادہ الہیہ ہے. ارادہ الہیہ بھی دو سطح پر مشتمل ہے، ایک زمان، دوسرا مکان. زمان مکان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تباہم ہیں، ایک دوسرے کا اس بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق زمان امر ہے، مکان خلق ہے. اللہ نے جب کائنات کی تخلیق کی تو کائنات کے بنانے کا ارادہ کیا. جیسے ہی اللہ کے ارادے میں حرکت پیدا ہوئی ساری کائنات تخلیق میں آ گئی. اللہ تعالیٰ لا تناہیت ہے اور لا تناہیت میں حرکت ارادہ الہیہ ہے. ارادہ الہیہ نے جب کن کہا تو کائنات بن گئی. کائنات کے بننے میں دو سطح عمل میں آئی. کائنات کی ایک سطح زمان اور دوسری سطح مکان. جب تک کائنات عالم امر میں ہے زمان ہے
اور جب کائنات ارادہ الہیہ کے تحت شکل و صورت کے ساتھ وجود میں آ گئی، عالم خلق ہے۔